آج ہمارے سامنے کوئی آ کر کے تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے بول دینا تو زندگی بھر دشمنی اپنے دل میں پال کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کی اوقات کی مجھ سے ٹیڑھا منہ کر کے بات کرے۔ اور اگر بندہ کرسی والا ہو، اقتدار والا ہو، تب تو آج تو بلڈوزر بہت آسانی کے ساتھ چل جاتا ہے، آج تو بڑے آسانی کے ساتھ مقدمے ثابت ہو جاتے ہیں، جرم ثابت ہو جاتا ہے اور عمر قید اور جیل کی سزائیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق ہے، منہ پہ گالیاں بکنے والا۔ میرے حضور کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، اس کی رسی ڈھیلی کر دو، چھوڑو اس کو، آزاد کر دو۔ اللہ اکبر، ثمامہ آزاد ہو جاتا ہے اور سرپٹ اپنی بستی کی طرف بھاگتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اب ثمامہ جب آزاد ہوا اور جب اپنی بستی کی طرف بھاگا تو کہتے ہیں اس کے قدم تو آگے کی طرف جا رہے تھے لیکن دل اس کا میرے مصطفیٰ کے مدینے کی طرف کھینچا جا رہا تھا، پیچھے کی طرف آ رہا تھا۔ تھوڑی دور بھاگا ثمامہ، لیکن کہتے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ یہ بھاگا تھا نا، پھر اتنی ہی تیزی کے ساتھ واپس ہو کر کے مدینہ کی طرف آیا۔ میرے حضور اپنے صحابہ کے بیچ ننگی زمین پر بیٹھے کچھ باتیں کر رہے ہیں، سامنے نظر اٹھا کے دیکھا تو ثمامہ کھڑا تھا۔ میرے حضور فرماتے ہیں ثمامہ میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا۔ ثمامہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، قدموں میں گرا، کہا یا رسول اللہ یہ چھوڑنا بھی کیا چھوڑنا ہے، اپنا بنا کے بھی کوئی چھوڑتا ہے۔ یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ثمامہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے حکمران دیکھے، بڑے بڑے سپہ سالار دیکھے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، جب ان کے قبضے میں ان کا دشمن آتا ہے، اور دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ جب وہ اپنے دشمنوں پہ قابو پاتے ہیں تو دشمنوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے کتنا بڑا ظرف دیا ہے، کتنا بڑا حوصلہ دیا ہے کہ دشمن پہ پورا تسلط رکھنے کے بعد بھی، قید میں رکھنے کے بعد بھی وہ دشمن آپ کو گالیاں دیتا جا رہا ہے اور آپ مسکراتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ حوصلہ کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ سچے پیغمبر اللہ کے رسول کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح ثمامہ کے ساتھ میرے حضور نے برتاؤ کیا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ یہ میرا قرآن ہمیں یہ راستہ بتا رہا ہے کہ دشمن کو پہلے مٹانا نہیں ہے، دشمن کو پہلے ختم نہیں کرنا ہے، اس کو قتل نہیں کرنا ہے، بلکہ دشمن کو مٹانے سے پہلے اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ ہم نفرتوں کا جواب نفرتوں سے دینے لگ گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلانا ہمارے خلاف یہ بکواس کرتا ہے، وہ ہمارے خلاف جھوٹ پھیلاتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ جھوٹ پھیلائیں، وہ ہم سے بدظن ہے تو پھر ہم کیوں نہ اور معاملہ یہ ہے، یاد رکھیں میرے بھائی، بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ امت محمد اس دنیا میں داعی بن کر کے آئی ہے، باقی ساری قومیں مدعو ہیں، اور ایک داعی جو ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک طبیب کی ہوتی ہے، ڈاکٹر کی ہوتی ہے، اور مدعو مریض کی طرح ہوتا ہے۔ اس اسپتال دنیا میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ اس اسپتال دنیا کا المیہ یہ ہے کہ آج مریض اپنے ڈاکٹر سے بدظن ہو گیا ہے اور ڈاکٹر اپنے مریضوں سے بدظن ہو گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر مریض ڈاکٹر سے بدظن ہو جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ ہے ہی مریض، اور مریض ہو سکتا ہے پاگل ہو، مینٹل ہو، وہ دیوانہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مائنڈ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی مریض زیادہ دن اپنی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، مرض سے لڑتے لڑتے اس کا مزاج ویسے ہی چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ڈاکٹر کو گالیاں دیتا ہے، ڈاکٹر کے وجود میں اس کو اپنا دشمن نظر آتا ہے، پھر ڈاکٹر کی بتائی ہوئی چیزیں، اس کی دی ہوئی دوائیں اسے ہضم نہیں ہوتی ہیں، اور بلکہ وہ کبھی کبھی ہوتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی چیزوں کو بھی توڑنے پھوڑنے لگتا ہے۔ تو مریض اگر ڈاکٹر سے بدظن ہو جائے تو یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، حیران ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن اگر ڈاکٹر اپنے مریضوں سے بدظن ہو جائے تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ہوش مندی کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر اگر مریضوں سے بدظن ہو گیا تو مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ میرے بھائی آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسری قومیں ہم سے بدظن ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسری قوموں سے بدظن ہو گئے ہیں۔ آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، چونکہ ہم یہاں پر ایک دائی اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اپنے ساتھ رہنے والے اپنے غیر مسلم بھائیوں، اب دوسری قوموں کو اپنا مخالف اور حریف سمجھنے کے بجائے انہیں اپنا مریض سمجھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ نرمی، شفقت، پیار اور محبت کا برتاؤ کر کے ان کے اس نفرت کا صحیح طریقے سے علاج کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں میرے بھائی،
नफ़रत की आग को, मैं बार बार ये जुमला बोलता रहता हूँ, नफ़रत की आग को मोहब्बत ही ठंडी कर सकती है। आज की इस जो दुनिया हमारे ख़ास तौर पे मुल्क का जो माहौल बना हुआ है और जो नफ़रतें इस कदर उरूज पे हैं और हमारे आपके ख़िलाफ़ जो आए दिन साजिशें होती हैं, मंसूबे होते हैं और जो मॉब लिंचिंग के और तरह तरह के वाक़यात और हादसात पेश आते हैं, मेरे भाई अगर इन हालात को आप सुधारना चाहते हैं तो फिर ऐसे माहौल में आपको अपने मुल्क के लोगों के सामने वही अखलाक पेश करने होंगे जो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मक्का वालों के सामने पेश किए थे। इदफा बिल्लती हिया अहसन फइज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। ये मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरे रब का कुरान फरमा रहा है कि तुम्हें अपना दिफा करना है, नफ़रतों के माहौल को चेंज करना चाहते हो, मोहब्बतों को उरूज देना चाहते हो, लोगों के दिलों की दुनिया बदलना चाहते हो, दुश्मनों को दोस्त बनाना चाहते हो, तो इनके सामने अच्छा बर्ताव करो, अच्छे तरीके से पेश आओ, इनके साथ नरमी का मामला करो। क्योंकि तुम अक़लियत में भी हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नबवी अखलाक और उनकी सीरत को तुम अपना उसवा बनाओ। मेरे हुजूर की सीरत, मेरे हुजूर का अखलाक देखिए। मक्के से मेरे हुजूर एक गली से गुज़र रहे हैं, एक काफिरा औरत होती है, आपके सर पे कूड़ा डालती है आपकी तौहीन करते हुए। देखें ये वाक़या रिवायतन हो सकता है इस पे कुछ कलाम हो और लोग कहते भी हैं कि इस पे कलाम है, सही नहीं है। तो रिवायत के एतबार से इसके सेहत पे कलाम हो सकता है, लेकिन माना के एतबार से इस पे कोई कलाम नहीं हो सकता है। क्योंकि मेरे हुजूर को अल्लाह ने ऐसा ज़र्फ दिया था, जो नबी पत्थर खा के दुश्मनों को दुआएं दे सकता है, वो एक बुढ़िया, कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया के साथ ऐसा सुलूक नहीं कर सकता। इसलिए इसके मानन इस रिवायत पे कोई कलाम नहीं किया जा सकता। मेरे हुजूर गली से गुजर रहे हैं, काफिरा औरत है, बुढ़िया औरत है, वो आपके सर पे कूड़ा डालती है, मेरे हुजूर मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। दूसरे दिन मेरे हुजूर फिर उसी रास्ते से गुजरते हैं, फिर वो औरत आपके सर पे कूड़ा डालती है, मेरे हुजूर मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। तीसरे दिन फिर मेरे हुजूर उसी रास्ते से गुजरते हैं, वो औरत हस्बे मामूल आपके सर पे कूड़ा डालती है, मेरे हुजूर मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। अब 2-4 दिन, अब ये रोज़ का मामूल हो गया, मेरे हुजूर गुजर रहे हैं, औरत सर पे कूड़ा डाल रही है। किसी ने इस पे कलाम करते हुए कहा कि अगर ये रिवायत सही होती तो बार बार वो औरत उस रास्ते पर मेरे हुजूर के सर पे कूड़ा डालती है, तो हुजूर को अपना रास्ता नहीं बदल लेना चाहिए। भाई बार बार उस रास्ते पे आपके ऊपर कूड़ा डाला जा रहा है, तो आप उस रास्ते पे जाते क्यों हैं? आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। कहा वो औरत जब बार बार आपके सर पे कूड़ा डाल रही थी उस रास्ते पे, तो हुजूर ने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला? हमने कहा जो लोग कौमों का मिजाज बदलने आते हैं ना, वो अपने रास्ते नहीं बदला करते हैं। पूछा या रसूल अल्लाह, आप अपना रास्ता क्यों नहीं बदलते हैं? गोया मेरे हुजूर की बारगाह से जवाब आया, अगर हमने अपना रास्ता बदल लिया तो बुढ़िया का मिजाज कौन बदलेगा? अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर रोज़ाना उसी रास्ते से गुजरते हैं और रोज़ाना बुढ़िया आपके सर पे कूड़ा डालती है। एक दिन मेरे हुजूर उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो आज आपके सर पे कूड़ा नहीं गिरा। तो कूड़ा नहीं गिरा तो मेरे हुजूर रुक गए और अगल बगल के लोगों से पूछा कि इस छत से रोज़ाना मुझ पे एक बुढ़िया कूड़ा फेंका करती थी, आज वो बुढ़िया यहाँ पर दिख नहीं रही, मुझ पे कूड़ा नहीं फेंका उसने, तो वो कहाँ चली गई? तो मोहल्ले के लोगों ने बताया कि वो बुढ़िया बीमार होकर के बिस्तर पे कराह रही है। अल्लाह अकबर। सोचें हमारा आपका क्या रवैया होता। मेरे हुजूर उस बुढ़िया के घर जाते हैं, बुढ़िया के घर पे जब दस्तक होती, मेरे हुजूर जब अंदर दाखिल होते हैं ना, तो बुढ़िया मेरे हुजूर को देख करके वो भी सहम जाती है कि शायद रोज़ाना इनके सर पे कूड़ा फेंकती रही, आज इनको भी गुस्सा आ गया, तो ये बदला लेने आ गए हैं। और मेरे अगल बगल है भी कोई नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, तो आज इनको मौका मिल गया है, इसलिए ये बदला लेने आए हैं। जैसे मेरे हुजूर को बुढ़िया देखती है, फ़ौरन उठ करके बैठ जाती है और कहती है बदला लेने आए हो? मेरे हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं नहीं माँ, बदला लेने आई, तेरा हाल पूछने आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, तेरा हाल पूछने आया हूँ। है दुनिया का कोई इतना बड़ा इंसान कि जिसका इतना बड़ा ज़र्फ हो, अपने दुश्मनों की खैरियत पूछने जाए, हाल यहाँ तो अपने भाई का हाल कोई नहीं पूछता, अपने सगे माँ बाप बिस्तर पे पड़े करा रहे होते हैं, खांस रहे होते हैं, उनको दवा लाने वाला कोई नहीं होता है, या गैरों का, दुश्मनों का हाल पूछने कौन जाएगा? मेरे हुजूर उस बुढ़िया के घर जाते हैं,
کہتے ہیں ماں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں، سنا ہے تو بیمار ہے۔ بڑھیا کہتی سچ بتا بیٹا، حال پوچھنے آیا ہے؟ میرے حضور کہتے ہیں ہاں ماں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور بڑھیا کہتی پھر ہاتھ بڑھا بیٹا، میں تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بیٹا اس دنیا میں اتنا بڑا حوصلہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو اللہ کے کسی سچے رسول کا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ اتنا بڑا ظرف والا کون ہوتا ہے؟ میرے بھائی یہ میرے حضور کے اخلاق ہیں، یہ میرے حضور کے کردار ہیں، اور یہ میرے حضور کا وہ خوبصورت طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو بھی اپنا غلام بنا لیا، اپنا اسیر بنا لیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے ساتھ جنگ سے واپس ہو رہے تھے۔ راستے میں آپ ایک میدان میں ٹھہرتے ہیں، صحرا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ببول کا درخت ہوتا ہے۔ میرے حضور اس ببول کے درخت کے نیچے جا کر کے آرام فرمانے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام از راہ ادب وہ حضور سے تھوڑی دور جا کر کے ہٹ کر کے آرام کرتے تھے۔ میرے حضور اس ببول کے درخت کے نیچے آرام فرماتے، اپنی تلوار اس ببول کے درخت سے لٹکا دیتے ہیں۔ دشمن آپ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ یہ بھی کمال کی بات ہے میرے بھائی، اس دنیا میں جتنی محبت میرے حضور کو ملی ہے اتنی محبت کسی کو نہیں ملی۔ بڑی سی بڑی شخصیتیں آئیں، آج تک کسی کے اتنے تذکرے نہیں ہوئے اور کسی کی یاد میں اتنے آنسو نہیں بہے جتنے میرے حضور کی یاد میں بہے ہیں۔ تو جہاں میرے حضور کو محبتیں ملی، آپ کے غلام بے شمار ہیں، اسی طرح آپ کے دشمن بھی بے شمار۔ تو چاروں طرف آپ کے دشمن پھیلے رہتے تھے اور لوگ گھات لگا کے بیٹھے رہتے تھے کہ کہاں موقع ملے اور ہم آپ کی ذات پہ حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کا قصہ تمام کر دیں۔ حاسدین پیدا ہی ہو جاتے ہیں باکمال لوگوں کے۔ تو میرے حضور اپنی تلوار اس ببول کے درخت سے لٹکا کر کے اس کی چھاؤں میں آپ آرام فرمانے لگے۔ صحابہ تھوڑی دور آرام کر رہے تھے۔ دشمن نے موقع غنیمت سمجھا اور وہ جلدی سے آیا، چپکے سے میرے حضور کی تلوار لیا اور تلوار کو نیام سے نکال کر کے ہوا میں لہرایا، کہے مار کر کے وہ میرے حضور کے گردن پہ چلانے ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں میرے حضور کی آنکھ کھل گئی۔ دشمن کہے لگا کے بولا من یمنعک منی، کوئی واسطہ نہیں۔ تو اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور تان کر کے بولا اب بولو آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ جب اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو میرے حضور نے بڑے پروقار انداز میں فرمایا اللہ، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ آپ سوچیں یہاں پر بھی کہ یار دشمن تلوار کھینچ چکا ہے اور اچانک آپ نیند سے اٹھے اور تلوار دیکھ رہے ہیں دشمن تان کر کے کھڑا ہوا ہے، ہم اور آپ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ لیکن میرے حضور کا ایمان اور آپ کا اپنے رب کی ذات پر توکل، آپ نے بڑے پر اطمینان طریقے سے بڑے پروقار انداز میں فرمایا اللہ بچائے گا، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جیسے میرے حضور کی زبان سے اللہ نکلا نا تو کہتے ہیں آپ نے اتنے پرزور طریقے سے یہ لفظ کہا تھا کہ اس سے سامنے کھڑے دشمن کے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا، اس کا وجود کانپنے لگا اور ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے تلوار زمین پہ گر گئی۔ میرے حضور نے فوراً تلوار اٹھایا اور آپ نے بھی کھینچ کر کے اس کے گردن پہ رکھا اور آپ نے فرمایا اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ بندہ دشمن تھا میرے حضور کا، لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ بڑے دیالو ہیں، بڑے رحم دل ہیں، یہ کبھی کسی کا خون نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ سے۔ میرے حضور نے اس کے گردن پہ جب تلوار رکھی اور پوچھا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بندے نے کہا مجھے آپ بچائیں گے۔ میرے حضور نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ میرے حضور نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی ذرا سوچئے، وہ دشمن جو آپ کی جان لینے کے لیے آیا تھا تلوار بھی نکال کر کے کھینچ چکا تھا، صرف سر کاٹنے کی دیری تھی، اتنا خطرناک دشمن اگر وہ آج کسی کے قابو میں آ جائے تو سوچو دنیا اس کا کیا حشر کرے گی۔ ایسے جانی دشمن کو بھلا کون چھوڑتا ہے، کون آزاد کرتا ہے؟ لیکن یہ محمد عربی کے اخلاق ہیں، یہ میرے حضور کا سینہ ہے، یہ میرے حضور کا ظرف ہے کہ ایسے خطرناک جانی دشمن کو بھی آپ معاف کر دیا کرتے ہیں اور اس کی راہیں خالی کر دیا کرتے ہیں۔ میرے حضور نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ کہتے ہیں وہ بندہ سرپٹ بھاگا، لیکن کہتے ہیں وہ وجود لے کر کے بھاگا تھا، دل میرے حضور کے قدموں میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ میرے حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ وہ بندہ بھاگا اور جا کر کے اپنی قوم میں پہنچانا،
تو اس نے قسم کھا کے میرے حضور کی نعت پڑھی اور کہا اللہ کی قسم آج میں ایک ایسی ہستی سے مل کر کے آیا ہوں کہ دنیا میں ایسی باکمال ہستی میں نے نہیں دیکھی ہے، ایسی خوبیوں والے مصطفیٰ کریم سے مل کر کے آیا ہوں، اللہ کی قسم کسی ذات میں ہم نے ایسی خوبیاں نہیں دیکھی۔ گویا اعلیٰ حضرت کی زبان میں اس نے یہ شعر پڑھا ہوگا کہ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ کہتے ہیں وہ بندہ میرے حضور کا دیوانہ ہو گیا، مستانہ ہو گیا، متوالا ہو گیا، اور نہ اس نے خود میرے حضور کا کلمہ پڑھا بلکہ اس نے اپنی پوری قوم کو تبلیغ کر کے مسلمان بنا دیا۔